آیا جا رہا، انہیں حق دکھایا جا رہا، ایک ایک بات ان کو واضح کی جا رہی، تو کیا کہتے تھے؟ قلوبنا غلف، کہتے تھے ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری بات۔ انبیاء ان کو حق سمجھاتے، یہ کہتے ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تمہاری، یعنی ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ تو وہ جو قول تھا نا ان کا، یہ اس طرح کہنا، یہ اللہ کو ناپسند ہوا، تو اللہ نے کہا انہی باتوں کی وجہ سے اللہ نے پھر ان پہ عذاب نازل کیے اور ان کو تباہ کیا، اور فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، فرمایا در حقیقت یہ نہیں تھی کہ یہ ڈھیٹ بن گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم عمل نہیں کرتے، ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، اصل یہ نہیں ہے۔ فرمایا اصل یہ ہے بل طبع اللہ علیہا، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا تھا، مہر لگا دی تھی، بکفرہم، ان کے بار بار کے کفر کی وجہ سے، بار بار یہ جو بہانے بناتے تھے، پھر اللہ نے ان کے دل کو بالکل ہی مہر کر دیا کہ اب ان کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں، بند کر دیا۔ فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، اب ان میں سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بس تھوڑے تھوڑے ہوں گے، الا قلیلا، قلیل لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے، وگرنہ زیادہ لوگ ان میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اب بظاہر تو ان دو آیتوں میں یہ چیز جو بیان کی گئی وہ یہود کی برائیاں بیان کی گئی، لیکن ہمارے لیے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے اگر ہم اس میں غور کریں کہ اللہ تعالی اگر چاہے ہم سے نماز میں، تلاوت میں، عبادات میں زبردستی کرا سکتا ہے، ہمارے اوپر روزی تنگ کر دے، ہمیں آنا پڑے گا، ہم نماز پڑھیں تو ہمیں رزق ملے، نہ پڑھیں تو ہم بھوکے رہ جائیں، کر سکتا ہے اللہ۔ اگر ہم اس کی دین پر عمل کریں، ہم صحت مند رہیں، نہیں تو ہمیں بیمار کر دے، لاچار کر دے، کر سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں کرتا ایسا۔ ہم ہر طرح سے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں ہر طرح سے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر بھی ہم اس کی نہیں مانتے، لیکن وہ پھر بار بار ہمیں موقع دیتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کی شان رحیمی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کوشش کریں، اللہ کی عبادتوں کی کثرت کریں، تلاوتوں کی کثرت کریں، اس کے ذکر کی کثرت کریں، اس کے ذکر کی محافل کی کثرت کریں، اس کے جو عامل لوگ ہیں، اس کے فرما بردار لوگ ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کے نیک ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑ کر، ان کے ساتھ اپنی صحبتیں جوڑ کر، ان کی محفلوں میں بیٹھ کر ان کے قرب سے اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وگرنہ اللہ جس دن پکڑنا چاہے گا اس دن ہم بھاگ نہیں سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس دن کا انتظار کریں، ہم اپنے آپ کو اگر سدھار لیں تو اس دن کی سختیوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چلی؟ یہ بھی پتہ چلی اللہ تعالی سے اگر استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ بار 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 کے گناہ کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑے بڑے گناہ انہوں نے کیے، اللہ کی ہر بات کی نافرمانی کی، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی اللہ نے ان سے درگزر کر دیا۔ تو ہم لوگ تو بنی اسرائیل والے ہیں بھی نہیں، ہم تو وہ امت ہیں، پچھلے انبیاء جس امت میں شامل ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں آخری نبی کی امت میں سے بنا، اللہ نے ہمیں اس آخری نبی کی امت بنایا ہے۔ پچھلی امتوں پر عذاب ہوتے تھے اتنے، اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ اس پر اس طرح سے عذاب نازل نہیں کیے جاتے۔ پچھلی امتیں کوئی ایک گناہ کرتی تھی پکڑی جاتی تھی، ایک گناہ جو بھی امت میں نا کثرت سے آ جاتا تھا نا، امت تباہ ہو جاتی تھی۔ ہماری اس کے اندر آج ہم اپنے حال کو دیکھیں، ہر گناہ ہے اور ہر گناہ کثرت سے ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نہ صرف یہ کہ عذاب سے محفوظ رکھا ہمیں، بلکہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے بھی ہم